الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حمد بے حد مر خدائے پاک را انک ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سارے عزیز جنہاں نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے انتظام کیتا ہے اللہ انہاں نو برکت عطا فرمائے اور ساری سنگت والے جڑے تشریف فرما ہوئے ہو ایک تو میں یہ عرض کروں گا بھی انہی لیٹ نہ کریا کرو محفل یہ عرض ہے تواڈی خدمت ہے انسان دی ایک کیپیسٹی ہے جاگن دی اور پھر جڑے بچے کدی کدی جاگ دین انہاں واسطے پھر مشکل ہوتی ہے تو جو ذکر بندے سننا ہوندہ ہے وہ نرا سننا نہیں ہوندہ سمجھنا ہوندہ ہے اور سمجھنا اس تے بندے دا بیدار ہونا ذہنی طور تے اور ایکٹیو ہونا ضروری ہوندہ ہے تو بالخصوص میں تے آنا ہونا بھی میں تے لورے دینے کو نہیں ہوندے گل سمجھانی ہوندی ہے تے سمجھن واسطے بندے دا ذہنی طور تے ایکٹیو ہونا بڑا لازم ہے ساڑھے بچیاں نے اگو کچھ مائنڈ سیٹ کر لیا ہویا ہے کہ محفل چنگی ہوندی ہے جڑی باڑا لمبی ہوئے ہیں جی کہ جتنی محفل لمبی ہوئے یہ مطلب ہوندہ ہے کہ محفل وڈی ہے تو بھلے مانسو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جڑے بزرگ ہو کہ نوجوانوں کی رہنمائی کریا کرو اس حوالے نال کہ محافل تو کروان دا
مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں تک اور لوگ بزرگاں تک بچیاں تک دین دا پیغام انہوں نے ذہن میں بٹھایا جائے کہ دین کیا ہے. مقصد تو یہ حاصل کرنا ہے کہ دین کیا ہے. تو وہ دے واسطے پھر بندیاں دا ایکٹیو ہونا شرط ہے. ہوں میں عشاء دی نماز 6:30 بجے اذان ہوندی ہے, 7 بجے نماز پڑھی گئی, ہوں 12 ہو گئے, 7 تے 5 12 5 گھنٹے جڑا بندہ بیٹھا میں تو اس بندے دے صرف مان تے ہی امداد دے. میرے کو آکھی تھے 5 گھنٹے بہت میتھوں نہیں بہندا, پھر انہاں بندیاں واسطے داد بندی ہے جڑے 5 گھنٹے ہو گئے تے بیٹھے نے. تو بھائی اتنا دین اس تو منع کر دے, شریعت منع کر دی. فقرؤ ما تیسر من القرآن, اتنا قرآن پڑھو جتنا بندے آسانی نال سن لیں. ساری رات واز کر کے لوگاں نوں اکتا نہ دیو. مفتی احمد یار خانیوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ساری رات واز نہ کرو کہ لوگ تواڈے واز تو اکتا نہ جان. اور جس بندے واز تو اکتا جانا ہے وہ ایمان نو خطرہ ہے, کیونکہ واز میرا سیاسی تے ہے نا, میں تے حضور دی گل کر. تو اگر امتی حضور دی گل تو اکتاہٹ محسوس کرے گا تو ایمان نو خطرہ ہے. تو ان لوگاں دے ایمان بھی بچاؤ, لوگاں دے عقائد بھی بچاؤ. لہذا محفل دے انعقاد دا مقصد ایک رکھو, اور وہ مقصد اللہ دے دین دی تعلیم و تبلیغ. اس تو مقصد نہ ہٹاؤ. اس تو ہٹ کے کوئی مقصد نہیں ہویا تو تہاڈا مقصد تسی ساری محفل ضائع کر رہے ہو. اگر مقصد ہے کہ لوگ آکھن بڑی محفل تو غلط ہے. اگر مقصد ہوئے کہ ساڈی شوشہ بنے تو غلط ہے. اگر مقصد ہے کہ کسی فرقے نے تکلیف دینی تو غلط ہے. اسی فرقے دی تکلیف واسطے محفل نہیں کر رہے, اسی کسی بندے واسطے محفل نہیں کر رہے. محفل دی مقصد ہے حضور دے دین دی تبلیغ. اور جس بندے نے بیٹا جی بلا لیا جائے وہ انج ہوندا ہے عالم جویں مریض تے حکیم سدیا جائے. تو حکیم یا ڈاکٹر نو یہ پتہ ہوندا ہے مریض نو مرض کی ہے, اونج مریض دے لواحقین بھی جڑے کول پیار والے ہون دس لیندے نے. بس ساری رات نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے, کھانسی بڑی کردا ہے, وہ مڑ دستا ہے بس ساڈے کول بھی خبراں ہیں, تو باقی آپ سیانے ہو ویکھ لیا تے وہ دوائی مناسب ہی دے چھڑی. کی خیال ہے تہاڈا؟ تو بھائی جی یہ واسطے جو فقیر عرض کر رہا ہے انہوں مہربانی کر کے ملحوظ خاطر رکھیا کرو. کتنا تسی محبت نال انتظام کیتا ہے. میں نے تہاڈا انتظام ویکھ کے میرا بڑا دل راضی ہویا. ماشاءاللہ بڑا کمال کیتا ہے تسی بھائی, بہت خوب, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ ماشاءاللہ. تے شاہری تے 11 بجے آئے, 11 بجے ہاں. تے اے پہلا کی کردے رہے ہو تسی؟ بڑے لمبے نعت سنے ہیں. نعت خان نہیں انہوں نے ٹائم دیا کرو نہ انج کر کے جیڑی تقریر کرنے والا ہوئے ان تقریر کرا کے تے بندیاں نے آکھیا بھائی لو ہن نعتاں سن, تے پھر کی فائدہ تسی دھکے نال بندیاں نعتاں پترا سننیاں. ویکھو نا ایک بندہ جدوں نہیں سندا تو من کے نعت سننی ہے. مزہ تو یہ ہے تسی نعت خانہ نے ایک دے اشتہار چھپاؤ کھا جڑے نعت خان ہیں واہ جی نعت خان نعت پڑھن پہ آؤندے تے انہاں جنہ سننا ہے وہ آ کے سن لین. جڑے انہاں نعت خانہ سننا چاہندے ہوئے وہ آ جان گے تے سن لین گے. تانوں بھی پتہ لگ جائے گا, تو انہاں نوں بھی پتہ لگ جائے گا سن کنے بندے سن دین. تو سید شبیر شاہ اور آندے ہوندے بس سن بندے انج کردے نے بھائی بکرے دی ٹنگ اتاں سے ٹنگ دے. وہ ویکھن والا آندا ہے بڑا سونا گوشت, وہ ہٹھو دوجی دتی رکھ دے. کو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی وہ اتنے نہ چل لکھ دین کسی مولانا جڑے
مطلب دن انہاں دا تے تھلوں اے سن سنائی رکھ دے چل بس سنی رکھو نعت خوانی تے سنا گے دے نال محبت پیدا ہوندی ہے میں خود بھی نعت خوانی سننا اور پسند بھی کرنا ظاہر ہے ایمان والا تے نعت ضرور سنے گا لیکن ہر چیز دے کچھ معیار مقدار تے قواعد و ضوابط ہوندے سمجھ آ گئی کوئی اللہ اپنی برکت دے لو توجہ فرماؤ میں اپنے حصے دا میسج دوں 30 منٹاں میں دے کے دعا کر دوں 31 منٹ بھی کوئی نہیں صرف 3 منٹ تاکہ میرا پیغام توڑے تک پہنچ جائے ایک کی گل کرنی دوسری دا ٹائم نہیں حضرات محترم میرے اللہ نے ساری مخلوق چو انساناں چنے ہیں کیونکہ انہاں وچ اپنے نبی بھیجے انسان نو اپنا خلیفہ بنایا نائب بنایا انی جائل فی الارض خلیفہ انہاں وچ نبی پیدا کیتے اور انہاں وچ اپنا محبوب پیدا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم دے سر تے عزت دا تاج سجا دیتا انہوں اشرف المخلوقات بنایا ہر انسان نو بے مثل تے بے مثال بنایا آپ بھی توجہ ہے مخلوق چو انسان چنے تے انساناں چو او چنے جڑے ان منن والے ہیں بلیورز اللہ دی ذات تے یقین رکھن والے پھر انہاں چو علماء فرماندن کہ قابل ذکر امتاں 70 گزری ہیں اور جدو اللہ پاک نے 1.25 لاکھ انبیاء تے امتاں ایک پاسے کر کے ونڈ کیتی روزے ادل تو میرے نبی پاک فرماندن انا حزکم من الانبیاء وانتم حزی من الامم میں نبیاں چو تواڈے حصے آیا تسی امتاں چو میرے حصے آئے پھر اللہ نے سانو حضور واسطے چنیا پھر حضور دی امت نو چنیا پھر حضور دی امت دے 40 انساناں چو اللہ نے 1,24,000 صحابہ چنے میرے نبی سرکار فرماندے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق دے دل وے ساری مخلوق دے قلوب تے نظر کیتی جڑے ساریاں تو بہترین دل پائے وہ مصطفیٰ کریم دے صحابہ دے دل پائے پھر وہ صحابہ پھر 1.25 لاکھ صحابہ ہی چھو میرے اللہ نے انہاں صحابہ دا رتبہ بلند فرمایا جڑے صحابہ بیت رضوان میں شریک ہوئے بیت رضوان جڑے بیت رضوان میں شریک ہوئے اور حضور نے ہاتھ سے بیعت کی تھی اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ جملہ نوٹ کر لیجئے بیت رضوان کیوں ہوئی میں اپنے بچیاں میں دے اوپر ریسرچ کرنے دی دعوت دیا گا یہ دے اوپر ریسرچ کرو بیت رضوان کیوں حضور نے صحابہ کو بیت کیوں لئی تو جو واقعہ ہر مکتب فکر دے بندے نے لکھا ہے وہ ایسی کہ حضور کو خبر آئی سی کہ حضرت عثمان غنی مکے میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا عثمان غنی دے دشمن نہ لڑن واسطے بیعت کرو کیسی عثمان غنی دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاواں گے بامے ہتھیار لے کے نہیں آئے بیعت او بندہ کرے جڑا عثمان دے دشمن نہ لڑ سکتا ہے ایس تو میں اندھا بسوتیاں بندیاں تقریر سنیں بڑی اوکھی ہوتی ہون وجہ ہے بے اور تو ان سمجھ ہی نہیں ہوتی میں اندھا کی اور میں تو ان قصوروار واللہ نہیں کرتا تو اڈے مہنہ بھی کمال ہے تو ایہی وجہ ہون تو ان سمجھ ہی نہیں آئی میں گل کی کیجئے کیونکہ جنہیں محسوس کرنا یا چیزاں آئیاں وہ ہون تھکاوٹ دا شکار ہوئی ہیں لیکن میں ان ڈیوٹی کرنی کر دینا فرمایا لڑنا عثمان دے دشمن نال ہتھیار کول کوئی نہیں یہ مطلب ہے دشمن صحابہ نہ لڑنا ہوئے تو ہتھیار دی لوڑ بھی نہیں آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی یعنی اللہ فرماتا ہے کسے نال بھی لڑو تو قوت پہلے اکٹھی کرو پھر دشمن نہ لڑو لیکن جے گال صحابہ دے دشمن دی ہوئے تو پھر قوت نہ بھی ہوئے تو بھیڑ جاؤ اب رو سمجھ آئی کہ نہ آئی
اور اے جملہ قابل غور ہے، پتہ نہیں کسے بندے دے ذہن وچ بہ جائے تے انہوں ساری زندگی یاد رہ جائے تو دے کم آوے۔ جب حضور نے فرمایا نا عثمان دے دشمن نہ لڑنا سے بیعت کرو تے 1400 صحابہ سن، سب تو پہلے بیعت مولا علی کی تھی۔ جناب اور ستے نے سیانے آندے نے ستے بال دا منہ چومیے تے سواد کوئی نہیں آؤں گا، سمجھ آئیے کوئی نہ، وہ جو ستا ہے انہوں نے کی پتا ہے بے چومے ہیں کہ اماں چومے ہیں، بال جاگدہ ہوئے انہوں پتا ہوئے فلانے بندے میرا منہ چومے ہیں، جیدہ منہ چومے ہیں انہوں پاک ہو جاندہ ہے میرے نال پیار ہے اس تے تاں ہی چومے ہیں، تو یہ بال ستا ہوئے تو انہوں کی پتا ہے انہوں بے چومے ہیں کہ کوئی نہیں۔ توجہ ہے حضرات، اے رمض نا دشمن عثمان غنی نال لڑن واسطے بیعت لین والے حضور نے سب تو پہلے جس بندے بیعت کی تھی اس ہستی دا نام مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے۔ مطلب اے ہویا عثمان غنی دے منکر نال بھڑن دا وعدہ لیا مدینے آلے ہیں، دتا نجف شریف آلے ہیں۔ توجہ ہوئی کہ کوئی نہ تے اسی تے مدینے آلے دے بھی نوکر ہیں تے نجف آلے دے بھی نوکر ہیں۔ اے مولا علی دے غلاموں، کوئی بندہ اس دا انکار نہیں کرتا کہ مولا علی سرکار نے بیعت کی تھی۔ جدو مولا علی نے رکھیا نا ہاتھ حضور دے ہاتھ ہوتے کہ اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اتے میرا بھی ہے۔ پاجی جس ہستی واسطے ایڈے ہاتھ اینج کر کے پہ وعدہ کر دے وہ ہستی کتنی بڑی ہوئے گی؟ متوجہ ہو کہ کوئی نہ۔ اچھا بندے آندے ہیں بھائی حضور نو پتا آبا لڑائی کوئی نہیں ہونی، کہ میں آنا گا حضور نو پتا آبا لڑائی کوئی نہیں ہونی، پر وعدہ تے مڑ بھی لیا رہا ہے۔ اسی بھی یہ گل کوئی نہیں آندے بدیں بڑھنا ہے، پر گلتے تے کھلونا، گلتے تے کھلونا باسی بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آل رسول دے نالا، اسی آل و اصحاب دے نالا، الگ نہیں نالا۔ یہ 1400 نے اور اے 1400 چو جڑے جنگ بدر شریک ہوئے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، پھر او 1400 چو 313 صحابہ شان آڑے۔ بدر وی صحابہ کتنے سن؟ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، 313۔ پھر انہا 313 چو میرے اللہ نے او پسند کیتے جنہاں نو حضور نے نام لے کے جنت دی بشارت دیتی ہے۔ نام لیا حضور نے، ابو بکر فی الجنہ، فرمایا عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ جنہ دا نام لیا حضور نے کیا ہے جنتی نے، پھر وہ 10 چنے، پھر 10 آئیں حضور فرماتے ہیں فختار علی منہم 4، پھر اللہ نے 10 آئیں میرے 4 یار چنے نے۔ ساری دنیا اپنے یار آپ چن دیئے، میرے نبی دے یار نبی آپ نہیں چنے، اللہ وحدہ لا شریک چنے نے۔ عزیزان دی وقار میرے اعلیٰ حضرت علی البرکت فرماتے ہیں جینا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ پھر اللہ نے 4 چنے، پھر 24 وانڈ وکھری ہے۔ 2 نے جنہاں نو حضور نے بیٹیاں دے رشتے دیتے نے، 2 نے جنہاں کو حضور نے بیٹیاں دے رشتے لے نے۔ جنہاں نو دیتے نے او ختنین نے، جنہاں کو لے نے او شیخین۔
اے جملہ یاد کر لو، بزرگ فرماندے من علامات اہل سنت تفضیل الشیخین، اہل سنت دیاں نشانیاں چے نشانی ہے کہ ابو بکر تے عمر دے برابر پوری امت وچ کسے نہیں سمجھتے. آپ نے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی بھائی؟ اور اے جملہ نوٹ کر لو، اہل سنت دے عقیدے وچ جس بندے نے رسول اللہ دا ایک باری چہرہ تکیا ہے وہ جنتی ہے. جس بندے نے حضور دا کلمہ پڑھیا ہے اندروں نہیں پڑھیا وہ منافق ہے، صحابی نہیں. جس بندے پڑھیا ہے تو پیچھے بدل گیا ہے. فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، وہ مرتد ہے، صحابی نہیں. جنہیں حضور نو تکیا ہے ایمان نہیں لے آندا اور حضور وصال فرما کے ایمان پیچھے لے آندا وہ بھی صحابی نہیں. میرے بچوں صحابی کون ہے؟ صحابی ہوئے جنہیں ایمان دی نظر نال حضور سرکار دے چہرے تکیا ہے اور مڑ اس تے ہی فوت ہویا ہے. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو بندے مثالہ منافقہ دیا دین دین تیان دین آج دے صحابہ ہے. میں کہ باجی صحابہ منافق نہیں ہوندے تو منافق صحابی نہیں ہوتا. تے جنہاں نو رسول اللہ نام لے کے فرمایا بے جنتی. توجہ ہے؟ پھر ایک اور گل کراں، سیانے بندے ہو. بعد بندے آندے نے گل جدو ابو بکر صدیق سے آئی اساں تاں گل کرنی. میں کہ نا کملیا گھر دے باہر والے دروازے تے شریک نہ لڑ لگ، آگاں بیڈ روم کھولے اس تے تاں لڑ نہیں. جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ پہلے بوئے تے ہی لڑ بھائی تھوٹیاں گا اڑ دینا، ہن انڈیا والے حملہ کر دے تے سارا ہاتھ تے لڑنا ہے یا آکھنا ہے واگا لاہور حال ہے. اجے بی آر بی نہیں کراس کی، بی آر بی کراس کر گئے تو آکھنا ہے کوئی نہیں ڈر، اجے مڑ واگے تو بھریں ہوں نہ جی لے گا برکی ہڈیارہ کراس کر لیا تو آکھنا ہے کوئی نہیں ڈر، اجے لاہور دور ہے. سمجھ آئیے کوئی نہ؟ میں کہ کھلو جا انہیں لواری گیٹ لگے تو مڑ لڑی. گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ بندے نے نہیں حضرت امیر معاویہ دی گل ہے تو مڑ پر آ جی اگاں باہر نے. میں کہ نہیں اوتھے ہی لڑ، اگاں گل لیون دی لوڑ نہیں، اوتھے ہی گل کرو. اگے لیون دی کی لوڑ ہے، اوتھے ہی گل کرو. صدیق اکبر تک کیوں ہون اوتھے ہی حد دے. اہل سنت دیاں علامتاں وچ علامت ہے کہ سنی ہوئے جڑا حضور دے ہر صحابی دا احترام کرے. بات دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ صحابہ نہیں مندا تے بھئی ساڈے کول کو توپاں نے، کوئی ساتھ لڑیندا ہے، لڑنے جو کہ کوئی نہیں اسی پر منہ زبان ہے وہ تے بولن جو گیا ہے. اس واسطے عرض کران گے نہیں مندا نہ مننے پر اساں سنی کوئی نہیں مندا. انہاں حق تے ساڈے کول بھی ہے. لڑیندا نہیں، ملک اجازت نہیں دیندا، وہ صحابہ نہیں مندا تو آندا میں صحابہ منن والے کیوں نہیں. تسی انے ٹھیک ہے نو تے بادشاہ موجا لو، نو پرابلم. لیکن جی کو آکھے نا میں آیا بھی سنی تے مندا بھی نہیں، بڑا سا سنی کوئی نہیں مننا لگا بھی رہے. یہ تسی سارے سنگی بھی یاد کر تو جڑا سنی نہیں وہ مرشد کی میں. بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سب تو پہلے ہر صحابی نے مننے مڑ سنی ہے. تو جو ہر صحابی نہیں مندا ہو تو سنی نہیں مرشد کی میں ہو سکتا ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ سجنا لہذا اپنے مولوی بھی چیک کیتا کرو تے اپنے پیر بھی چیک کیتا کرو. بول دے نو اپنے مولوی بھی چیک کیتا کرو تے اپنے مرشد بھی چیک کیتا کرو. سنیہ دا مولوی بھی ہو سکتا ہے جڑا ہر صحابی دا غلام ہے، سنیہ دا پیر بھی ہو سکتا ہے جڑا ہر صحابی دا غلام ہے.
ਉਂਝ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਦੂ ਅੱਖ ਨੂਟ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਦੂ ਅੱਖ ਨੂਟ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨੂਟ ਛੱਡੋ ਤਾਰਾ ਕਾਂ ਖਾਈ ਹੈ توجہ ہوگی کہ کوئی نہ ساتھیو اور عزیزو فقیر اپنی گفتگو نو تواڈے نال اس جگہ تے اختتام تے پہنچاندا ہے باقی تقریر پھر کے دی آئے تو پھر کرانگے اللہ میری حاضری قبول فرمائے وما علینا